معزز خواتین و حضرات، معراج النبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ تمام مبارکباد۔ مجھے حیرت ہے کہ محمدیہ کے صدر ہیں، انہوں نے حکم جاری کیا ہے کہ قریب ہو جائیے، اور کوئی بھی قریب نہیں آیا۔ آپ دوسرے معاملات میں ان کی اقتداء کیسے کریں گے جب آپ ایک رہنما مقرر کرتے ہیں، ایک کو اپنا بڑا سمجھ لیتے ہیں تو اس کی ہر بات کو بڑا سمجھا کریں۔ ہمارے ہاں یہ تربیتی نظام جو ہے، اس پر یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں مزید سمجھ جو ہے نا اور اپنی جو درست کرنا ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آگے تشریف لے آئیے، آپ سے درخواست ہے اور تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو پڑھنے والا واعظ ذاکر، جتنا اس کا قریب کا ربط ہوتا ہے اتنی آپ تک بات بھی قریب پہنچتی ہے۔ اور غدیر خم میں جب وہ پلانوں کا ایک ممبر تیار کیا گیا تھا تو ایک آواز یہ بھی تھی اس وقت کہ جتنے بھی ہیں ادھر سے ادھر جانے والے جو ہیں وہ واپس آ جائیں اور قریب ہو جائیں، اور ہر ایک اتنا قریب تھا کہ وہ سرکار ختمیہ مرتبت کو اس انداز سے دیکھ رہا تھا کہ جیسے وہ اس کی ذات کا حصہ ہیں۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جب انہوں نے ہاتھ کو بلند کیا تھا تو اس وقت بغلوں کی سفیدی بھی لوگوں نے دیکھی۔ جب مجلس میں موجود ہوں اور جب جشن میں موجود ہوں تو اپنے باعث سے، اپنے ذاکر سے سیکھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کے چہرے کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ممبر رسول پہ ہوتے ہیں، ان کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ اپنے آپ کو اسی حضوری میں محسوس کیا کریں کہ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ مسجد نبوی میں اور سرکار امیر المومنین مسجد کوفہ میں خطاب کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا مقام ہونا چاہیے۔ ایک اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو مجلس ہے، مجلس حسین نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں ہیں اس ذات احدیت کے لیے کہ جس نے ہماری شفاعت کے لیے محمد و آل محمد کو وسیلہ بنا کر دیا۔ آج کا یہ پروگرام جو ہے اور گزشتہ 2 دنوں سے آپ پاکستان سے اگر وابستہ ہیں یا ہندوستان سے ہیں یا کسی اور ملک سے آپ یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور اس وقت امریکہ میں ہیں، تو آپ کے نزدیک مزید جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ وہ جو واعظ ہیں اس وقت ڈاکٹر سلمان تراوی، ان کے خاندان کا، ان کے جد کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا کریمانہ کہہ لیجیے کہ رویہ رہا ہے ہماری ملت جعفریہ کے ساتھ اور ملت اسلامیہ کے ساتھ، کہ آج ان کا نام لیتے ہوئے ہمیں یقیناً جو ہے نہ صرف مسرت ہوتی ہے بلکہ ہماری گردنیں جو ہیں وہ استحسان کے ساتھ جھک جاتی ہیں۔ اور جب اس طرح کا سلسلہ ہو کہ جب ہم جشن منا رہے ہوں، سرکار کی معراج کا ذکر کر رہے ہوں اور ہمارے معاملات انتہائی زمینی ہوں، تو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت اقبال نے کہا تھا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گر تو۔ یہ بشر وہ نہیں ہے جیسا دوسرے ہمارے احباب سمجھتے ہیں، یہ بشر وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے بشر اور نور اور ایک ایسی مخلوق قرار دیا کہ جو وجہ تخلیق کائنات تھی۔ معزز خواتین و حضرات، یہ سفر جو ہے معراج کا سفر، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ روحانی سفر تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سفر جو ہے وہ ایک فزیکل سفر بھی تھا اور اسپرچول سفر بھی تھا، اور اس پہ ہم سب کا اتفاق بھی ہے۔ اور یہ ہے کہ قرآن مجید کی آواز کو اگر ہم سننا چاہیں تو قرآن مجید تو یہی کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات
جو لے گئی اپنے بندے کو، اپنے عبد کو، اپنے محبوب کو، اپنے پیغمبر کو، اور اپنی اس ذات کو کہ جس کی ذات میں ہم نے اپنی ذات کو رکھ دیا، اس کو لے گئی کہاں سے؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، اور اس کے درمیان تک کا جتنا بھی سفر ہے وہ معراج کا سفر ہے۔ اور یہ سفر جو ہے اس کے دوران کیا کیا کچھ عطا ہوا؟ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے پاس، ملت اسلامیہ کے پاس، ملت جعفریہ کے پاس جو نصاب اسلام ہے وہ اسی رات عطا ہوا تھا۔ اس میں نمازوں سے متعلق، اس میں جتنے احکامات ہیں ان سے متعلق، اس میں انسان کو جو ایک مسلمان ہونے کا، ایک مومن ہونے کا جو شرف ملنے والا تھا، اس میں جو بھی نصاب مقرر کیا گیا وہ معراج کی رات سرکار ختمیہ مرتبت کو اللہ کی ذات نے خود عطا فرمایا۔ اگرچہ لمحہ لمحہ زندگی کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ کلام سے کیا، بلکہ کلام سے آگے کی بات کہ وسپرنگ پیغمبر کی ایسی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا اشارہ کرایا نہیں ہے کہ جو اللہ کی ذات سے منہا ہو۔ اللہ کی ذات نے جو حکم دیا پیغمبر وہی کرتے رہے، اہل بیت وہی کرتے رہے، ائمہ معصومین وہی کرتے رہے، اور ہم اپنے طور پہ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے رہے۔ حضرت محترم، یہ معراج جو ہے وہ پیغمبر کی معراج ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے دین کی معراج ہے، اور اس کے دین سے وابستہ انسانوں کی معراج ہے۔ انسان آج تک ان گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ معراج حقیقت میں تھی کیا، اس لیے کہ اس میں تمام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام تھے، انبیاء علیہ السلام تھے، اور آپ کے جو جد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں جو ہیں، جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا سلسلہ جڑا ہوا ہے، وہ تمام جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس معراج کا حصہ نظر آتے ہیں۔ تو آج ہمارے ذہنوں کو مزید اس معاملے سے، معراج کے اس سفر کو، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو، امیر المومنین ابی طالب علیہ السلام سے متعلق، اور بالخصوص جو ہے وہ اس کو تو صوفیہ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ لہجہ کس کا تھا، ہاتھ کس کا تھا، کس نے کیا دیکھا، وہ تمام معاملات جو ہیں وہ کسی اور پرسپیکٹو میں بھی بیان ہوتے ہیں۔ وہ اپنا اپنا ایمان اور یقین کی منازل ہیں جس پہ کوئی فرق فائز ہے اور اس کو اسی انداز سے دیکھتا ہے۔ معراج در حقیقت ایک انسان کی معراج، ایک ایسے انسان کی جو کامل انسان تھا، ایک ایسا بشر جو خیر البشر تھا، ایک ایسا نور کہ جس کے نور کے انتقال سے، منتقل ہونے سے ہمارے اہل بیت جو ہیں وہ جو کہنے کہ ہمارے لیے ایک ہدایت کی ایک معراج بن گئے۔ یہ وہ تمام ہستیاں ہیں، وہ تمام ہمارے سامنے ایک نصاب جو ہے معراج کا آج کی رات ہمارے سامنے بیان بھی فرمائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسا عالم جس کے بارے میں ہمیں کہیں سے گواہی لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے، ان کے جد کیا تھے، وہ کیا کہتے تھے، بلکہ ہر وہ چیز جو انہوں نے کہی، جو ہم تک پہنچی، اس کی ایک باقاعدہ سند لوگوں کے پاس موجود ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ جب میں جناب ڈاکٹر سلمان تراوی کا حقیقی معنوں میں ان کا اوریٹر ہونا، ان کا ایک عالم ہونا، ایک اسکالر ہونا، اور خطابت کے جو موروثی معاملات ہیں جو ان کے جد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یقیناً ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مبارک لمحات ہیں کہ معراج کا ذکر ہو اور ایک ایسے خاندان کا فرد ذکر کرے کہ جو علم کی معراج پہ فائز تھا۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ ایسی شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ جن کے ڈاکٹر سلمان تراوی وہ عالم متخبر کہ جن کے سریر قلب میں جبریل کے پروں کا ترنم، فکر میں موتیوں کے دریا اور آنسوؤں کے سمندروں کے مد و جزر ہے۔ معزز خواتین و حضرات، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں جناب علامہ ڈاکٹر سلمان تراوی صاحب۔